الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ درود پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے نا. سبحان اللہ. جو مومن ہے وہ درود پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کسی کافر سے نہیں کہا درود پڑھنے کی، کسی منافق سے نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گج گج کے درود پڑھو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا اللہ بھی اس حبیب پر درود پڑھتا ہے. اچھا پھر ہوتا کیا بندہ جب درود پڑھتا رہتا ہے اس سے کتنے فوائد ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہے، کام پورا نہیں ہو رہا، حاجت درپیش ہے، اب وہ کیا کرے؟ فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ اس کا وہ کام بنا دے گا. اس کی وہ ڈگری اللہ رب العزت بنا دے گا. دور ہو جائیں دنیا کے رنج و الم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم. مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پر ہر دم کروڑوں درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک حدیث پاک پڑھ کر میں بیان کی سمیٹ دوں گا. اللہ کرے کہ یہ حدیث پاک ہمیں یاد ہو جائے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق مل جائے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. آپ نے 10 سنہ ہجری ماہ رمضان المبارک میں اسلام قبول کیا اور آپ ایسے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین تھے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ فاروق اعظم فرماتے تھے کہ جریر یوسف ہذہ الامہ، یہ جو جریر ہے نا یہ اس امت کا یوسف ہے. اتنے حسین. تو اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار بہت حسن عطا فرمایا. حضرت جریر بن عبداللہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر تھے، یہاں تک کہ حجرہ مبارک بھر گیا، مزید کسی کے بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، حاضر ہوئے. جگہ تو تھی نہیں، لہٰذا آپ دروازے ہی میں بیٹھ گئے. جیسے ابھی یہ دو میرے بھائی دروازے پر کھڑے ہیں نا اور باہر بھی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال سے یہ کھڑے ہیں، تو ایسے ہی تو جگہ نہیں تھی، وہ حضرت جریر بن عبداللہ باہر آ کر کھڑے ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے اپنی چادر مبارک پھینکی. کہنا سبحان اللہ. انہوں نے اپنی چادر مبارک پھینکی اور فرمایا کہ اے جریر اس پر بیٹھ جاؤ. حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ محمد عربی کی چادر پر بیٹھے. اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت مجھ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. سرور انبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایسی عزت افزائی کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اب صحابی رسول کا ادب اور یہ انداز تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کے باوجود آپ نہیں بیٹھے. تو اس سے کچھ ہمیں نکتے ملتے ہیں میرے محترم دوست. اللہ پاک نے مسلمان کو عزت دینے کے حوالے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حضور علیہ السلام وہ ہے کہ جن کو تمام عالمین کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام عالمین کے لیے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کافر پر حضور رحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی ایک شخص کوئی دنیا میں ایسا ہو جس پر حضور رحمت نہیں ہے، بلکہ حضور ہر انسان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. ہر چرند پرند کے لیے، پیڑوں کے لیے، پتوں کے لیے، دیوار کے لیے، ہر کائنات میں جو چیز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور ایسی قدرت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو عزت دے رہے ہیں، اور عزت کیسے دے رہے ہیں کہ اپنی چادر مبارک، وہ چادر کہ جس کا کفن اگر کسی کھربوں پتی آدمی کو پتہ چل جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں کفن نصیب ہو جائے گا، شاید اگر وہ عاشق ہے تو اپنی ساری دولت اس پر لٹا دے. وہ چادر تھی، لیکن صحابی کا ادب دیکھیے کہ وہ اس پر بیٹھے تھے. تو اللہ پاک نے مسلمان کو عزت سے نوازا ہے. کوئی غریب ہے یا کوئی امیر، کوئی گوار ہے یا کالا، ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے اس کے سر پر عزت کا تاج بھی سجا ہوا ہے. اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے. اس آیت کریمہ میں صاف صاف فرما دیا گیا کہ عزت اللہ رب العزت کی ہے، اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا ہر غلام عزت والا ہے، ہر غلام عزت والا ہے. اب اس کی کچھ کیٹیگریز بیان کی گئی، نقطے چند بیان کیے گئے. پہلا، ہر مومن عزت والا ہے. کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا یہ سخت حرام ہے. کیا ہے یہ؟ کسی مسلمان کو کمینہ کہنا یا کمینہ جاننا یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام. کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ جب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور اسلام کے جو پہلے شہید تھے حضرت عمار بن یاسر، یہ اپنے گھر میں دین کا پیغام لے کر گئے اور اپنی امی سے کہنے لگے کہ امی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسیر ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور ان کی ماں نے، وہ بت تھا ان کے ہاتھ میں، ان کی ماں کے ہاتھ میں، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جن کی میں بات کروں، ان کے ہاتھ میں ایک بت تھا. کہا اس سے توبہ کر، یہ تجھے رزق دیتا ہے. اگر تو نے ایسی بات کی کہ تو ایک خدا کو مانتا ہے تو یہ تجھے رزق دینا چھوڑ دے گا. ایک پتلا تھا جس کو وہ پوجا کرتے تھے. تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ ماں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، زندہ جلاؤ نہ، زندہ زمین میں ڈالو نہ، کوئی رنگ و نسل کا فرق نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تصور پیش کیا. جب یہ تصور سنا تو آپ کی والدہ جو ہے وہ ایمان لائی، دار اسلام میں داخل ہوئی. یہ وہ تصور تھا کہ جس کی وجہ سے کئی سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور آج کا مسلمان اس تصور سے بہت زیادہ پیچھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی، آپ جب وہ قرارداد پاکستان اور یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو ہندو بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو قائد اعظم بیان کر رہے تھے، دوران خطاب کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم ساتھ تو رہتے تھے صحیح، عید ہے تو عید پر سارے ہندو بھی شامل ہیں، کرسچن بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، سارے کے سارے مل کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. فرق کیا ہے اس میں؟ کہا ہمارے اندر فرق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت محمد علی جناح انہوں نے کوئی سالم جواب نہیں دیا، یہ جواب دے کر اپنی بات کو جاری رکھا. کچھ دیر خاموشی لی، اور خاموشی لینے کے بعد اب ایسا کوئی عقلی جواب دینا تھا کہ سامنے والا کچھ بول نہ سکے. محمد علی جناح نے کیا کیا؟ ایک گلاس پانی تھا، ایک گلاس پانی تھا، وہ پانی تھوڑا سا پہلے خود پیا اور برابر میں بیٹھے ہوئے ہندو کو دیا. کہا یہ لے پی. اس نے کہا، اپنے جس کو وہ پوچھتے اس کا نام لیا اور نام لینے کے بعد کہنے لگا کہ میں اور ایک مسلے کا پانی جھوٹا پیوں؟ ناممکن سی بات ہے کہ میں کسی مسلمان کا جھوٹا پانی پیوں. پاس میں ایک سوڈانی مسلمان بیٹھا جس کا رنگ کالا تھا، حبشی تھا. انہوں نے وہ گلاس لیا، جو زبان بھی نہیں سمجھتا، زبان وہ پانی لیا اور پانی اس کو دیا. اس نے فوراً سے بسم اللہ پڑھ کر وہ پانی دیا. کہا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں فرق یہ ہے. آج کا مسلمان اس چیز کو بھول چکا ہے.
ابھی ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے بھائی نے سفید کپڑے پہنے، اب آپ تو اچھے آدمی ہیں، ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑے صاف ستھرے سے کپڑے پہنے ہیں اور ہمارے درمیان میں کوئی میکینک آ کر بیٹھے یا کوئی کوڑا اٹھانے والا آ جائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، تو ہم اللہ جانے کے ہم ایسے سمجھیں گے شاید ہم بہت کچھ ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اس کو کمتر سمجھنا شروع کر دیں گے۔ آج عزت بھی اس سید کی جاتی ہے جو ویگو سے اترے، جو مہنگی گاڑی سے سید اترے گا اس سید کی عزت، جو عالم دین، یہ بہت مہنگا نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو عالم دین بہت بڑی گاڑی سے اترے، بہت بڑی اسکرین پر آتا ہے، اسے ہماری عزت دینے کا مقام ہی الگ ہوتا ہے، لیکن جو محض قال اللہ اور قال رسول اللہ کی بات کرے، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور وہ اگر ہمیں آ کر بات کرے تو شاید ہم اس بات کو سننا پسند نہ کریں، بھلے اللہ نے اس کی زبان میں تاثیر 1000 کروڑ درجے زیادہ ہی دی، لیکن ہم عزت ویسے اسے نہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا ایک معیار اسٹیٹس بنا لیا ہے۔ اسلام نے جس اسٹیٹس کو ختم کیا تھا، خدا را اس چیز سے نکلیے۔ جب کوئی مسلمان دکھے، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی افغانی ہے وہ کچرا اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو آپ میں سے کون ہے جس نے اس کو کبھی گلے لگایا؟ یا ہم سب میں سے کوئی ہے جس نے اسے دلاسا دیا؟ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کسی بینک وغیرہ میں جاؤ نا تو اندر جانے سے پہلے جو باہر چوکیدار ہوتا ہے اس سے گلے ملو، اس سے ہاتھ ملا، اس سے پوچھو کیسے ہیں بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ کہ اس کی آدھے دن کی تھکن دور ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم اس کو جب اگر اس نے سلام نہیں کیا تو پھر اندر جا کر شکایت کریں گے، انداز ہمارا کچھ ایسا ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو ہے اس کو کمینہ نہیں سمجھنا، بلکہ مسلمان کی عزت کرنی ہے۔ یہ ہمیں آمنہ کے لال نے سکھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ مومن کی عزت کرنی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں کسی ایسے دوست نے نعت پڑھی کہ جس کے سر صحیح نہ ہو، تو ہم چہرے پر اگر ہمارے مسکراہٹ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے بھائی؟ کیا ہم یہاں سر سننے آئے؟ ہم تو یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے آئے۔ یہ جو دلوں تک جو ذکر پہنچتا ہے نا، یہ سروں سے نہیں پہنچتا، یہ کیفیات سے پہنچا ہے۔ کیا پتا کہ چھوٹے سے بچے کا رونا یہاں مقبول ہو جائے، ہم سارے اٹھ کر ایسے چلے جائیں۔ کبھی کسی مسلمان کو کبھی نہ کہنا ہے نہ سمجھنا ہے، انشاءاللہ کریں نیت انشاءاللہ، اور جیسے ہمیں موقع ملے گا، ٹھیک ہے، کوئی ہے ہمارا بھائی جس کے تھوڑے مالی اعتبار سے وہ صحیح نہیں، یا تو اس کی مدد کریں، مدد نہیں کر سکتے، ارے یار مسکرا کے ملو، مسکرانا بھی تو ایک صدقہ جاریہ ہے، مسکرا کے ملو، اسے گلے لگاؤ، اسے ہاتھ ملاؤ، کیسے بھائی آپ ٹھیک ہے، اس کو ایسا لگے جیسے کوئی اپنا ملا ہے، ایسے ملے اسے، اور بھائی ٹھیک ہے، کھانا کھایا آپ نے؟ آپ سچے دل سے پوچھیں، اگر آپ اسے ایک روٹی دے سکتے ہیں نا، آپ کی جیب میں طاقت ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں، اور بھائی آپ نے کھانا کھایا؟ اگر وہ بولے نہیں، بولے آپ یہیں رکے، میں آپ کو کھانا لگے گا، خدا کی قسم ایسے کافر مسلمان ہو جائیں گے، تو جو مسلمان ہے پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ بولے گا یا اللہ اس نے مجھے بھوکے وقت میں کھانا کھلایا تھا، یا اللہ اسے جنت عطا فرما۔ یہ کیفیات ایسی ملتی ہیں کہ جب ہم مسلمان کو مسلمان سمجھیں گے، غمخواری کرنا شروع کر دیں گے۔ آگے فرمایا مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ اس سے کبھی نہیں ہے۔ مومن کی عزت کس وجہ سے؟ بولے صاحب، اعمال، نیک اعمال کی وجہ سے۔ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ
جب 3 دن کے قافلے میں جاتے ہیں نا تو جب جیسے کسی کی بھی آنکھ کھلی تو وہ ڈھونڈتے کہ مفتی فاروق صاحب کہاں ہیں. جب کسی سے پوچھتے نا کہ یار مفتی فاروق صاحب نظر نہیں آ رہے کیونکہ مسجد میں نہیں سو رہے تھے, سونے کی جگہ کہیں اور, سپوز ایگزامپل, تو کہا مفتی صاحب کہاں ہیں؟ کہا مفتی صاحب مسجد میں کسی صف میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب ان کی آنکھ کھلتی وہ رات میں اٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا تھا. ایسا عظیم عمل تھا. پھر اللہ نے صلہ کیا عطا فرمایا. ایک تو جب انتقال ہوا اس کے کئی سال بعد قبر کھلی تو قبر کے اندر بدن سلامت تھا. یہ تو صلہ ملا ہی ملا, لیکن دنیا میں کیا تھا؟ دنیا میں اللہ نے عزت کیسے عطا فرمائی. آپ کے اور میرے گھر میں شاید ہماری عزت ایسی نہ ہو, لیکن مفتی دعوت اسلامی کی عزت کیسی تھی؟ ان کی والدہ, ان کی بیگم, ان کے بچے, ان کے بھائی, گھر والے, جب وہ کھانے میں اگر کچھ ایک نوالا رہ جاتا نا تو وہ تبرک سمجھ کر اسے کھا لیا کرتے, جھڑا کرتے اس بات پر کہ پچھلی بار تم نے کھایا تھا, اس بار میں کھاؤں. یہ عزتیں کیسے ملتی ہیں؟ یہ عزتیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتی ہیں. فرمایا ہر مسلمان عزت والا ہے, اور اس کی عزت کس چیز سے ہے؟ نیک اعمال سے. آگے نمبر 3 پر ہے مومن کی عزت دائمی ہے, یعنی ہمیشہ کے لیے مومن کی عزت ہے, فانی نہیں ہے. اس لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے. لاش کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ مسلمان اس دنیا سے گیا, اس کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ اسے غسل دیا جاتا ہے. پروٹوکول چیک کیجیے آپ, ایسے ہی کسی کھڈے میں پھینک دیا یا جلا دیا اسے نہیں, اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے, اسے نلایا جاتا ہے خوشبودار پانی سے. پھر ایک وائٹ رنگ کا, سب سے زیادہ بہترین جو رنگ ہے وہ کون سا ہے؟ دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے. سفید رنگ کا اسے کفن پہنایا جائے گا, پھر اس کے اوپر خوشبو لگائی جائے گی, پھر 4 کندھوں پر اٹھا کر اسے قبر میں اتار دیا جائے گا. پھر قبر میں جب چلا جائے گا اس کے بعد پروٹوکول کیا ہے؟ پھر باہر کھڑے ہو کے کوئی قرآن بھی پڑھے گا. پھر یہاں سے اس کی عزت کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر عزت کہاں تک پہنچے گی؟ پھر وہ جنت کی محلات میں گھومے گا. اللہ ایسی عزت عطا فرماتا ہے. اور جو مومن کو ذلیل سمجھے, یہ بہت اہم بات ہے. جو کسی بھی مومن کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, اس مومن کو اگر کسی نے ذلیل سمجھا, اللہ پاک کے نزدیک وہ خود ذلیل ہے. اللہ پاک کے نزدیک وہ خود ذلیل ہے جو مومن کو ذلیل سمجھے گا. اب بس غور نہیں کرنا ہے, کہیں ہم کسی مسلمان کو ذلیل تو نہیں سمجھتے, حقارت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھتے. دیکھیں یاد رکھیں کہ بندوں کے اعمال ان کے ساتھ ہیں, کس نے کیا عمل کیا ہے یہ اس کے ساتھ ہے. ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ادب کرنا ہے, ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے, رسپیکٹ کرتے رہیں گے. یاد رکھیں رسپیکٹ کرتے رہیں گے, انشاءاللہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک دن آئے گا کہ ہمارے حسن ظن کے مطابق وہ بندہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, ہم نے ہر مسلمان کی کیا کرنی ہے؟ عزت کریں گے انشاءاللہ. یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا, یہ چھوٹے بچے بھی جو ہیں یہ عزت کے قابل ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی محفل میں بلایا ہے. اس وجہ سے عزت کے قابل ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم سب کا رشتہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے. اس رشتے کو ایسا مضبوط کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مومن ایسا ہے جیسے اعضائے بدنیہ میں سے کوئی عضو دکھ جائے تو پورا بدن پریشان ہوتا ہے. فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا بدن بے چین ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ میں درد ہے, درد تو ہاتھ میں نا, باقی بدن کو صحیح رہنا چاہیے, کان نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاتھ میں درد ہے تو اب پورا بدن پریشان ہو, پورا بدن پریشان ہو. فرمایا ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے کہ اگر اس کے بھائی کو تکلیف ہے تو چین سے یہ بھی نہ بیٹھے, اس کی تکلیف کو دور کرے. اگر کسی کو قرضہ دیا ہے آپ نے, یہ بھی بہت اہم بات ہے, کسی کو قرضہ دیا ہے اور آپ کی اتنی استطاعت ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہیں اور وہ دے نہیں سکتا,
وہ دے نہیں سکتا اور آپ معاف کر سکتے ہیں، تو آپ معاف کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. منقبت پڑھ لیجیے، محبت کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے.